بھٹو حکومت کو برطرف کر کے اقتدار پر قبضہ کرنے والے جنرل ضیاء الحق کے تاریک ترین مارشاء اللہ دور میں جب ایک طرف پروفیسر وارث میر اردو اخبارات میں اپنی فکر انگیز تحریروں کے ذریعے عوام کے لیے امیدوں کے دیے جلا رہے تھے، تو دوسری جانب معروف انقلابی دانشور اور لکھاری احمد بشیر روزنامہ ڈان میں بلے شاہ کے فرضی نام سے اپنے کالموں میں بین السطور ضیاء جنتا کا عوام دشمن ایجنڈا بے نقاب کرنے میں مصروف تھے۔ لیکن پھر ایک روز وارث میر اچانک اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ احمد بشیر نے اپنے دوست کی یاد میں ڈان میں بلے شاہ کے نام سے جو کالم لکھا، اس کا عنوان تھا "He died with his boots on"، یعنی وہ آخری دم تک لڑتے ہوئے مارا گیا۔ احمد بشیر نے لکھا کہ میرے دوست وارث میر کا خمیر عوام میں سے اٹھا تھا، اور اسی لیے اس درویش کا جنازہ لاہور میں فیض احمد فیض کے بعد سب سے بڑا جنازہ تھا، جسے اس کے نظریاتی دشمن بھی کاندھا دینے آئے تھے۔ وجہ یہ تھی کہ تمام تر اختلافات کے باوجود وہ اس کی فکری دیانت کے قائل تھے اور اس کی حق گوئی اور جرأت سے مرعوب تھے۔ وارث میر کو ہم سے بچھڑے کئی عشرے بیت گئے، مگر آج بھی ان کی پرمغز اور فکر انگیز تحریروں کا مطالعہ کریں تو ان میں تازگی کا عنصر نمایاں نظر آتا ہے۔ انہوں نے جن بھی موضوعات پر لکھا وہ آج بھی تازہ ہی لگتے ہیں، حالانکہ ان کے دور میں ذرائع ابلاغ محدود تھے۔ کیبل تھی نہ الیکٹرانک اور سوشل میڈیا، فیس بک تھی نہ یوٹیوب، موبائل فون تھا نہ گوگل کا نام و نشان، بس چند ایک اخبارات تھے یا پھر ہر وقت حکومتی مدح سرائی کرتا ہوا سرکاری ٹیلی ویژن اور ریڈیو۔ اس دور میں اخبارات پر سخت ترین سینسرشپ عائد تھی، کیونکہ ایک فوجی عامر جمہوری حکومت کا تختہ الٹ کر اقتدار پر قابض ہو چکا تھا۔ اس دور میں اس ضیاء مارشاء اللہ کے خلاف مزاحمت کرنے والے سیاسی کارکنوں کو قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرنا پڑتی تھیں۔ آئین معطل تھا، جمہوری سرگرمیوں پر پابندی تھی، سچ لکھنے والے صحافیوں کے لیے تعزیانے تھے، اور بعض کو تو اس دور میں باقاعدہ کوڑے بھی مارے گئے۔ اس کے علاوہ ضیاء کے حواری بے ضمیر اور قلم فروش صحافیوں کو پالنے پوسنے کا عمل بھی جاری تھا۔ مذہبی انتہا پسند اور دین اسلام کے نام پر سیاست کرنے والی ایک جماعت ان دنوں ضیاء کی ناجائز حکومت کی اندھا دھند حمایت کر رہی تھی، اور سرکاری سرپرستی میں انتہا پسندی کو فروغ دیا جا رہا تھا۔ اسلام کے نام پر ملائیت کو پروان چڑھایا جا رہا تھا، اور ہر نئی سوچ اور فکر کو مغرب زدگی کا نام دے کر کچلا جا رہا تھا۔ جنرل ضیاء اس کے عوض اسلام کے نام نہاد ٹھیکیداروں سے اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے حمایت حاصل کر رہا تھا۔ پروفیسر وارث میر نے ان مشکل ترین حالات میں بڑی جرأت مندی کے ساتھ نام نہاد اسلامائزیشن کے عمل کی مخالفت کی، اور ضیاء کی اسلام کے نام پر آمرانہ اقتدار کو طول دینے کی کوششوں کو بے نقاب کیا۔ انہوں نے اسلام کی اپنی مرضی کی تعبیر کے ذریعے عورتوں کے حقوق غصب کرنے کی کوششوں کی بھی کھل کر مخالفت کی۔ وارث میر نے جذباتیت کے بجائے سنجیدہ علمی انداز میں عورتوں کے حقوق کا مقدمہ لڑا۔ انہوں نے اسلامی تعلیمات کے عمیق مطالعے اور تحقیق کے بعد اپنا طویل سلسلہ مضامین شروع کیا، جو ان کی وفات کے بعد "کیا عورت عادی ہے" کے عنوان سے کتابی شکل میں شائع ہوا۔ پروفیسر وارث میر نے بنیادی انسانی حقوق، جمہوریت اور آئینی بالادستی کے حق میں اپنا قلم کلاشنکوف کی طرح چلایا۔ انہوں نے ضیاء کے نام نہاد شریعت بل کی شدت سے مخالفت کی۔ وارث میر نے اس سے پہلے کہ مارشاء اللہ ادوار کے اپنائے گئے ہتھ کنڈوں کو موضوع تحریر بنایا۔ اس دور میں ضیاء حکومت کی دست راست ایک اسلامی جماعت وارث میر کی شدید مخالف تھی، اور بہانے بہانے سے ان کو تنگ کرتی رہتی تھی۔ زندگی کے آخری دنوں میں اس اسلامی ٹولے نے وارث میر کو ایک بڑا صدمہ یہ دیا کہ ان کو بلیک میل کرنے کے لیے اور ذہنی دباؤ میں لانے کے لیے ان کے ایک 16 سالہ بیٹے کے خلاف قتل کا جھوٹا مقدمہ درج کروا دیا گیا۔ بعد میں یہ کیس جھوٹا ثابت ہوا، لیکن تب تک وارث میر شدید ذہنی اذیت کا شکار ہو کر اس جہان فانی سے جوان عمری میں ہی رخصت ہو چکے تھے۔ پروفیسر وارث میر کے اپنے الفاظ میں ایک سچا اور کھرا دانشور اپنے عہد سے جڑا ہوتا ہے۔ وہ اصلی مسائل پر بات کرتا اور بہتر مستقبل کے لیے عوام الناس کی فکری رہنمائی کرتا ہے۔ وہ آج کے حالات اور واقعات کا تجزیہ کرتے ہوئے مستقبل میں جھانک لیتا ہے اور اس کی خبر دیتا ہے۔ وارث میر نے بھی اپنے عہد میں آئین شکن ضیاء الحق اور اس کے پروردہ مذہبی حلقوں کی پھیلائی ہوئی تنگ نظری اور جہالت کو موضوع بنایا، اور بتایا کہ یہ ایک صحت مند معاشرے کے لیے کس قدر خطرناک ہے۔ آنے والے وقت میں ان کا لکھا ہوا ہر حرف
दुरुस्त साबित हुआ। यही फिक्री तंग नजरी, शिद्दत पसंदी और रिजत पसंदी बाद में इंतहा पसंदी और फिर दहशत गर्दी में बदल गई, जिसने पाकिस्तान के चप्पे चप्पे को लहू रंग कर दिया। वारिस मीर अपनी जान की परवाह किए बगैर मार्शल्लाह के हवारियों के खिलाफ कल्बी और इल्मी महज पर बरसरे पैकार रहे। वो मुसलमानों को जदीद साइंसी उलूम के हुसूल पर कायल करते और मसाइल और मामलात में साइंसी और अक्ली अंदाज अपनाने पर जोर देते। वारिस मीर एक हमा जहद शख्सियत के मालिक थे। वो एक ऐसे उस्ताद, सहाफी, दानिश्वर और मुकर्रर थे जिसने अनगिनत मौज़ूआत पर कलम उठाया और कौम की फिक्री रहनुमाई का फरीजा जुर्रतमंदी से सरअंजाम दिया। वो अपने नजरियात की अमली शक्ल थे। उनकी सिर्फ 48 वर्ष की उम्र में अचानक और पुरस्रार मौत पर एक जमाना मलूल था। वारिस मीर की जंग दरअसल जहल, जुल्मत, तंग नजरी, इंतहा पसंदी और आमरियत के खिलाफ थी। वो उम्र भर अपनी तहरीरों और तकरीरों के जरिए हुर्रियत फिक्र के चिराग जलाते रहे। अपने नजरियात का प्रचार उनके लिए जिंदगी और मौत का मसला होता और ऐसा हो ही नहीं सकता था कि जिस बात को वो दुरुस्त समझते हों इसे जबान पर या ज़ब्ते तहरीर में ना लाए। पाकिस्तान में ऐसे दानिश्वर कम ही गुजरे हैं जिन्होंने अपने नजरियात के लिए अपनी जान की भी परवाह न की हो। वारिस मीर का शुमार उन दानिश्वरों में होता है जिन्होंने जिंदगी की आखिरी सांस भी अपने नजरियात के प्रचार की नजर कर दी। बिलाशुबा वारिस मीर आखिरी दम तक लड़ते हुए वहीं अपने मोर्चे में मारा गया। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।